بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم چیزیں بیان کرنے والا ہوں، جس میں شامل ہے کہ اصلی مسلمان کون ہیں۔ ہم مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق اصلی مسلمان کون ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر جڑی ہوئی ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا۔ تو بنا ٹائم کو ضائع کیے میں ویڈیو کی جانب بڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی 8 نمبر حدیث میں فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ صحیح بخاری 9 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری کی 9 نمبر حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیا اور شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری کی 10 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی 10 نمبر حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصلی مسلمان کون ہے۔ اصلی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صحیح بخاری 11 نمبر حدیث، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ 11 نمبر حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں بھی یہی کہا کہ وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ صحیح بخاری 12 نمبر حدیث، عاص رضی اللہ عنہما سے ایک دن ایک آدمی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ تو حدیث نمبر 12 میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ تم جو ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، اور ان کو سلام کہو، یعنی کہ السلام علیکم، سلامتی بھیجو ان پر جو آپ کو جانتے ہیں، اور ان پر بھی جو آپ کو نہیں جانتے۔ صحیح بخاری 13 نمبر حدیث، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی 13 نمبر حدیث میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو خود کو پسند ہو، وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہم پسند نہ کریں۔ صحیح بخاری کی 14 نمبر حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری کی 14 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہا ہے، یعنی کہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے عزیز، مطلب کہ اس کے خاندان، اس کی اولاد، اس کے والد سے عزیز میں نہ ہو جاؤں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ان حدیثوں سے ہمیں جو سبق ملا وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔
ایسی چیزیں دوستوں اور فیملی میمبرز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔